بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ نظر آ ہی گئی تھی تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد کے ساتھیوں سے اگلے روز ملاقات کے لیے شہباز کے نام سے انڈس ہوٹل میں کمرہ حاصل کر چکا تھا اور ہوٹل والے اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا میں بے خوف و خطر ہو کر رکشی کے ساتھ وہاں جا سکتا تھا۔ میں نے کار روکی تو وہ بلا تردد مسکراتی ہوئی میرے ساتھ کی نشست پر آ بیٹھی۔ گاڑی کا انجن نیوٹرل میں دھیمے دھیمے گھرا رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو نگاہیں چار ہوتے ہی لگاوٹ کے انداز میں مسکرانے لگی۔ آج کس سے مل کر آ رہی ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سوال کیا۔ کسی سے بھی نہیں، شرمساری کے بجائے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ بولی۔ میں تو ادھر آتی ہی رہتی ہوں، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یا مجھ سے تو تم نے آج مصروفیت کا عذر کیا تھا۔ میرا سیٹھ یہاں رہتا ہے، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن تم یہاں کیوں آتی رہتی ہو؟ خوشحالی اور بے فکرے لوگوں کی بستی ہے۔ وہ بے پرواہی سے مسکرائی۔ نہ پکڑ دکڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ کسی کو بتا دینا پڑتا ہے۔ ذلت کی آخری منزل پر پہنچ چکی ہو، میں نے کراہت آمیز احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ کوئی تم سے گھر ملنے آئے تو تمہارے ساتھی برا مانتا ہے۔ تمہاری ان حرکتوں پر مجھے تو تم پر شبہ سا ہونے لگا ہے کہ کہیں لٹیروں کے کسی ٹولی میں تو شامل نہیں ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ لوٹا تو ایک ہی مرتبہ تھا۔ چادر کے تحفظ کے بعد ایک شام میں چادر اوڑے کھڑی تھی۔ ایک شریف آدمی سے لفٹ لی، پھر اسے دمکایا کہ اس نے پرس خالی نہ کیا تو شور مچا دوں گی۔ بیچارہ کوڑوں کے خوف سے لرز گیا اور مفت میں 2200 روپے ہاتھ آ گئے۔ وہ تفریح تھی، ورنہ لوگ خوشی سے لٹنے پر آمادہ ہوں تو دل لوٹنے کا کیا فائدہ رہا؟ میرا ساتھی تو گھر کی حدود میں کسی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے میرے طور طریق کا علم ہے، کبھی کبھار مجھ سے ادھار بھی لے لیتا ہے۔ میری وجہ سے اسے عیالدار شرفا کی آبادی میں مکان ملا ہوا ہے۔ لوگ ہمیں میاں بیوی سمجھتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے وجود پر؟ اس کے بے باکانہ گفتگو نے مجھے چڑھا دیا اور میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ کئی جگہ ملازمت کی، لیکن ہر جگہ حریص لوگوں کی ذلیل نگاہوں نے پیچھا کیا۔ قلیل تنخواہ میں پہن لیا تو بھوکا رہنا پڑا، پیٹ بھر لیا تو پیرہن جواب دینے لگے۔ جب سے ملازمت چھوڑ کر لا ابالی کی زندگی اپنائی ہے، خوشحال رہی ہوں۔ ملازمت ایک تم ہی نے نہیں کی ہوگی، ہزاروں کرتی ہیں۔ اس کے عزائم سے واقف ہونے کے باوجود میں غصے کی رو میں آ کر بحث میں الجھ گیا۔ برا لگتا ہے تو میری مدد کرو، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ لے سب حرکتیں چھوڑ دوں گی، کوئی میری کفارت کرے تو مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے کہ در بدر خوار پھروں۔ میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ وہ اول درجے کی مکار تھی، نہایت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کو اپنی پسند کا رخ دے دیا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ اگر تم گناہونی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو کوئی بھی تمہیں نہ روک سکے گا۔ بس ملازمت پیشہ لڑکیوں کو کوئی الزام نہ دو، کیونکہ ہزاروں لڑکیاں عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے گھرانوں کو پال رہی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ مجھے اپنے ساتھی سے خوف آنے لگا ہے اور میں کسی بہتر ٹھکانے کی تلاش میں ہوں۔ اس کی مصروفیات کچھ مشکوک سی ہیں، کسی دن اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گا۔ اسے چھوڑ کر الگ کوئی مکان لے لو، میں نے بے اعتنائی سے کہا۔ میں اس کے ساتھی کے ذکر سے دانستہ گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ نوکری کرنے والی اکیلی عورت ہر جگہ شبے کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پھر ایک پتہ بتائے دیتا ہوں۔ سوسائٹی میں مسز خان کے نام سے ایک جرمن بیوہ نے فرینچ اور جرمن سکھانے کا ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے۔ وہاں داخلہ لے لو، 1200 میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ بھی دے دے گی۔ وہ شاید مسز خان کے بارے میں جانتی تھی، تنک کر بولی۔ پھر وہی مذاق، تم سنجیدگی
سنجیدہ نہیں ہو سکتے میرے بارے میں؟ اس لباس میں مشکل ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے چارگی سے کہا، آج فرصت ہے تو کیوں نہ تمہیں سیر ہی کرا دوں؟ میری بات سنتے اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی آ کر گزر گئی۔ راستے پر وہ مسلسل میرے کان کھاتی رہی اور میں اس کے بارے میں، اپنی حکمت عملی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب گاڑی انڈس ہوٹل کے قریب رکی تو وہ چونک پڑی۔ یہ کہاں لے آئے تم مجھے؟ اس ہوٹل میں سنکی سیٹھ کا ایک کمرہ مستقل بک رہتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ آج اتفاق سے چابی میرے ہی پاس ہے، اور اگر تمہارا سیٹھ ادھر آ نکلا، وہ مایوسانہ لہجے میں بولی، اس کی فکر نہ کرو، 55 سال کی عمر میں جینز اور ٹی شرٹ پہن کر ٹھوکرا بنا پھرتا ہے، لیکن بالکل بے ضرر ہے۔ 20 سال کی لڑکی سے دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہے، وہ اسے شام کو گھر سے اکیلا نکلنے ہی نہیں دیتی۔ شام میں یہاں اس کی آمد کا کوئی خطرہ نہیں۔ میں اس کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوا تو عملے کے شناسا چہروں نے خریقانہ مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر انٹرکام پر مینیجر سے بات کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بیچارہ پرانے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئین این اسکاچ کی میگنم سائز بوتل لیے آ پہنچا۔ مینیجر کے جاتے ہی رکشی بڑکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسکاچ کی تیز بو سے نفرت ظاہر کر کے مجھے بوتل سے دور رکھنا چاہا، لیکن میں باز آتا نظر نہ آیا تو اس نے توہن کرہن مجھے تو پینے کی اجازت دے دی، لیکن خود دور جا بیٹھی۔ میں نے اس کے انکار کی پرواہ کیے بغیر 2 گلاسوں میں ڈبل پیگ انڈیل کر برف کے قطرے ڈالے تو وہ تشویش زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے اصرار سے پینی ہی پڑی۔ جس انداز میں اس نے گلاس سے پہلا گھونٹ لے کر اپنے لب تر کیے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اناڑی نہیں تھی، غالباً وہ پی کر بہکنے کے خوف سے پرہیز کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ نکتہ ذہن میں آتے ہی مجھے عقل آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ اس کے معدے میں اترتے رہے، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بشرے سے فکر مندی کے آثار ہویدا تھے۔ یہ میں نوشی کا مسلمہ اصول ہے کہ فکر اور ذہنی دباؤ کی صورت میں نشہ کچھ زیادہ ہی سر چڑھ کر بولتا ہے، لہذا اس کا پہلا گلاس خالی ہوا تو وہ سرور میں آ چکی تھی۔ اس نے فتح مندانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مجھے اپنا گلاس خالی کرنے کے لیے للکارا اور پھر دوسرا گلاس بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا، پہلے آواز باری ہوئی، پھر زبان پر لوکنت طاری ہونے لگی۔ تیسرا گلاس اس نے جھومتے ہوئے تیار کیا اور اس میں سے پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کا سر بے اختیار میز پر ٹکتا چلا گیا۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے چند بے مقصد سی باتیں کی، اور یہ اندازہ ہو جانے کے بعد کہ اس کا ذہن ہر گرفت سے آزاد ہو چکا تھا، میں نے اچانک ہی مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میری زبان سے سکندر علی کا نام سن کر اس نے میز پر سے سر اٹھائے بغیر اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور لڑکھڑاتے ہوئے شکستہ لب و لہجے میں بڑبڑانے لگی۔ میں بمشکل اس کی اس ذہنی رو کو موڑنے میں کامیاب ہو سکا۔ میں نے تیسرے گلاس میں سے مزید کچھ سیال اس کے معدے میں اتارا اور میرے سوال کے جواب میں وہ ہچکی لے کر ہنس پڑی۔ اس کی اکھڑی اکھڑی ہنسی تھمی تو اس نے کسی اندھے کی طرح ٹٹولتے ہوئے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو میں نے آہستگی سے فرش پر رکھ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اسے مزید پلا دی گئی تو وہ ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ C1 کا اصل نام قاسم تھا اور وہ برسوں سے ایک دوسرے سے واقف تھے۔ اسے قاسم ہی نے تنظیم میں شامل کرایا تھا۔ سکندر علی کے خلاف وہ صرف قاسم اور اس کے کام سے واقف تھی، یا پھر اسے B1 کا نام معلوم تھا۔ سکندر علی کے بارے میں وہ اپنی رپورٹ اس کی لا علمی میں MT300 پر B1 کو دیتی اور اسی سے براہ راست ہدایت حاصل کرتی تھی۔ نچلے درجے پر جدید مواصلاتی آلات کا استعمال ہیروین کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن MT300 برسوں سے زیر استعمال چلا آ رہا تھا، اس لیے اس نے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اس وقت B1 سے میرا رابطہ قائم ہو چکا تھا، لہذا رکشی میری معلومات میں کوئی اضافہ نہ کر سکی۔ البتہ میرے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ سکندر علی کی مخبری کے باعث وہ کسی بڑے سے واقف تھی اور اس سے باقاعدہ رابطہ رکھتی تھی۔ سکندر علی قاسم اور رکشی سے
شروع ہونے والی ہر کہانی B1 کے پورے اسرار نام پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس سے اوپر A2 کا نام میرے سامنے تھا، اسی سے رجوع کر کے میں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد رکشی کو ذہن پر چھا جانے والی دھند کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن میں اسے اس کی بہکی ہوئی گفتگو کے حوالے سے خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 11 بجے میں نے کافی عرصہ بعد بدلی ہوئی آواز میں جہانگیر کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے سلمہ کی آواز سنائی دی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اس درست اور روکھی آواز سے سخت متنفر تھی، جسے سنتے ہی اس کا شوہر اپنی چوکڑی بھول جاتا تھا، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ اس نے بتایا کہ جہانگیر گھر پر نہیں تھا اور میں نے مزید کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر حالات سازگار رہے اور جہانگیر بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا تو اس کی بیوی تلخ و ترش لہجے میں اسے میرے فون سے آگاہ کرے گی اور جہانگیر پہلی فرصت میں موقع نکال کر ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم کر لے گا۔ رکشی کو میں انڈس ہوٹل کے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ شراب اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی، لیکن ابتدا میں اس نے مجھے محض اس لیے بوتل کھولنے سے باز رکھنا چاہا تھا کہ خود اس کا تعلق شراب نوشوں کے اس ندیدی قسم سے تھا جو نتھنوں میں بو پہنچتے ہی سب کچھ فراموش کر کے پینے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک پیتے رہتے ہیں جب تک بوتل خالی نہ ہو جائے یا ان کے سامنے سے اٹھا نہ لی جائے۔ تیسرے گلاس کے بعد میں نے بوتل ہٹا دی تھی اور اس سے گفتگو میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے معدے میں اتری ہوئی شراب کی گرفت اس کے ذہن پر لہجہ بے لہجہ بڑھتی جا رہی تھی اور باتیں کرتے کرتے وہ بری طرح اونگنے لگی اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ٹکرائی ہوتی تو شاید اس سے حاصل ہونے والی معلومات میرے لیے سنسنی خیز ثابت ہوتی، لیکن اس مرحلے پر رکشی کی ذات میرے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے گہری نیند سو جانے تک وہاں رکا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ دروازہ لاک کر کے چابی میں نے دروازے اور فرش کی درمیانی خلا سے کمرے میں سرکا دی تاکہ ہوش میں آنے کے بعد رکشی خود کو اس کمرے میں اکیلا پا کر دروازے کا رخ کرے تو چابی اس کی نگاہ میں آ جائے اور وہ ہوٹل میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا کیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ جائے۔ واپس لوٹتے ہوئے میں نے احتیاطاً مینیجر کو بتا دیا تھا کہ میری دوست کمرے میں آرام کر رہی ہے اور اگر وہ میری واپسی سے پہلے لوٹنا چاہے تو اسے ٹیکسی منگوا دی جائے۔ مینیجر پر میں نے اپنی واپسی کا ذکر محض اس مصلحت کے تحت کیا تھا کہ کہیں وہ رکشی کو پریشان نہ کرے۔ A2 سے رابطے کا وقت رات کے 1 سے 3 کے درمیان طے کیا تھا، مگر اس فون نمبر کے بارے میں میرا ذہن مسلسل الجھن کا شکار تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مقررہ وقت سے پہلے ایک بار پھر اس نمبر کو آزمایا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ 1 بجے سے قبل اس نمبر پر کس کا تصرف ہوتا ہے۔ میں نے لاہور کا نمبر ملایا جو پہلے سکندر علی کی ڈائری سے اور پھر B1 سے ملا تھا، تو مجھے خاصی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ چوتھی گھنٹی کے بعد ریسیور اٹھایا گیا تھا اور اس پر نیند میں ڈوبی ہوئی وہی عمر رسیدہ آواز ابری تھی جو میں اس نمبر پر پہلے بھی سن چکا تھا۔ ذرا منظور صاحب کو بلا دیں، میں نے خوابناک نسوانی آواز سنتے ہی کہا۔ یہاں کوئی منظور صاحب نہیں ہوتے، اس عورت کی آواز میں اکتاہٹ عود کر آئی۔ پھر جو بھی مرد ہو اسے بلا دیں، میں نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی کہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ فوراً ہی سلسلہ منقطع نہ کر دے۔ اس وقت میں اس سے قدرے تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ غلط نمبر ہے، یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ عورت کی آواز میں اکتاہٹ اور بیزاری بڑھ گئی۔ میں نے نمبر دہرایا تو اس کی آواز میں بیزاری کے ساتھ ہلکی سی حیرت بھی ابھر آئی۔ نمبر یہی ہے، شاید سننے یا بتانے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ تم نے اس وقت میری نیند خراب کر کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مہربانی کر کے اب مجھے تنگ نہ کرنا، میں بیمار ہوں، دوبارہ اٹھنا پڑا تو میری حالت بگڑ جائے گی۔ لیکن مجھے منظور صاحب سے بہت ضروری کام ہے، انارکلی میں ان کی جوتوں۔ میں نے احتجاج امیز لہجے میں کہنا چاہا لیکن چڑچڑے انداز میں میری بات کاٹ دی گئی۔ منظور کوئی نہیں رہتا یہاں، ایک واری بتا دیا۔ شریف بندے ہو تو سمجھ جانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے بھی پرخیال انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میرے لیے
یہ تجربہ حیرت ناک تھا۔ عورت کا لب و لہجہ قطعی فطری تھا، اس کی بنا پر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولی ہوگی۔ بیماری کے بارے میں بھی اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ خود ہی A2 تھی تو اس کی آواز میں بیزاری اور چڑچڑے پن کے بجائے تحکمانہ وقار ہونا چاہیے تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ رات کے 11:15 بجے ہی گہری نیند سو رہی تھی، جس کی تصدیق اس بات سے ہوتی تھی کہ ریسیور چوتھی گھنٹی کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق فون اس کے بستر سے اتنی دور تھا کہ کال ریسیو کرنے کے لیے اسے بستر چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ اگر وہ خود ہی A2 تھی یا کسی طرح اس سے وابستہ تھی تو اصولی طور پر اسے فون اپنے سرانے رکھ کر سونا چاہیے تھا تاکہ اہم پیغامات بلا توقف وصول کر سکے۔ وہ تو ان میں سے معلوم ہو رہی تھی جو رات گئے کال وصول کرنے کی بجائے غنودہ ذہن کے ساتھ اس امید پر بستر میں دبکے رہتے ہیں کہ فون کرنے والا طویل انتظار سے اکتا کر خود ہی سلسلہ منقطع کر دے گا۔ بہرحال اس تازہ تجربے نے میرے پچھلے مشاہدے کی توثیق کر دی تھی، اور 1 بجے کے بعد فون کر کے میں اس پورے اسرار معاملے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا، لیکن 1 بجنے میں خاصی دیر تھی اور میرے پاس ایک اور کام موجود تھا، لہذا میں نے اسی کو نپٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ C1 کا فون نمبر ویسے تو مجھے سکندر علی کی ڈائری سے مل ہی گیا تھا، لیکن رکشی نے اپنے کسی دوست کی رہائش گاہ کے حوالے سے وہی نمبر مجھے بتایا تھا۔ رکشی کو میں انڈس ہوٹل کے کمرے میں مکفل کر آیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ 4-5 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آ کر ہوٹل چھوڑنے کے قابل ہو سکے گی۔ اس اعتبار سے اس گھر میں C1 کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور میں رکشی کے ساتھ اسے بھی سبق دینے کا ارادہ کر چکا تھا، لہذا میں نے C1 کا نمبر گھما ڈالا۔ ہیلو، دوسری طرف سے فوری طور پر جواب ملا تھا اور آواز یقینی طور پر C1 کی تھی، لیکن میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ تم قاسم ہی بول رہے ہو نا؟ میں نے اپنی آواز تبدیل کیے بغیر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ لائن پر لہجہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی تھی، لیکن مخمسے میں پڑ گیا تھا کہ مجھ پر اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ میں اپنی جگہ مطمئن تھا کیونکہ اس وقت گفتگو رکشی کے حوالے سے ہونا تھی۔ تمہیں یہ نمبر کس نے دیا ہے؟ توقف کے بعد سوال کیا گیا۔ تمہاری ماں نے، اس کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کی آواز میں اضطراب کی ایک ہلکی سی لہر تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ہونا تو اسے کسی کوڑا گھر میں چاہیے تھا، لیکن میں اسے ایک ہوٹل میں بند کر آیا ہوں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شراب کی عادی ضرور ہے، لیکن اسے ہضم کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ معلوم ہوتا ہے معدے کے بجائے ساری اس کے دماغ ہی میں پہنچی ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اس طرح تم ایک جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، اس نے کہا۔ اس کی اپنی زندگی بھی مجرمانہ ہی ہے، میں نے اسے بند کر دیا تو کون سا غضب ہو گیا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کی آواز میں تشویش پیدا ہو گئی۔ فی الحال مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہیں اس کے حشر سے آگاہ کر دوں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم نے اسے کس مقصد سے میرے پیچھے لگایا تھا؟ کس کے لیے کام کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز الجھن امیز ہو گئی۔ تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے تمہارے پیچھے لگانے کی؟ میں تو تم سے واقف بھی نہیں ہوں۔ یہ سب تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے نشے کی حالت میں کچھ انکشافات کیے تھے جن سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ دانستہ میرے پیچھے لگی ہوئی تھی تاکہ میری جملہ سرگرمیوں سے کسی کو باخبر کر سکے۔ پھر تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ وہ تمہاری سرگرمیوں کی اطلاع کسے دیتی؟ اس کی آواز میں امید کی ہلکی سی کرن عود کر آئی۔ وہ تمہارے بارے میں بتا ہی چکی تھی۔ اس کے بعد یہ سوال میرے لیے بے معنی تھا۔ پھر وہ کسی باز پرس کے قابل بھی نہیں تھی۔ نشے کی رو میں خود ہی بولے جا رہی تھی۔ عورت ذات نہ ہوتی تو شاید میں تشدد کے ذریعے چند ہی منٹ میں اس کا سارا نشہ ہرن کر دیتا۔ اگر وہ بہک گئی تھی تو اس کی گفتگو لا یعنی رہی ہوگی۔ اس کی بنا پر تم اسے حبس بے جا میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کا لہجہ نرم اور مسالت آمیز تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے رہا کر دو، میں دیکھوں گا کہ اس نے تم سے کیا بکواس کی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا، میں نے مکارانہ لہجے میں کہا۔ کمرہ مکفل کر کے میں چابی کمرے ہی میں ڈال آیا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گی، لیکن دوبارہ اس نے میرا رخ کیا تو میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ فون
نمبر کے ذریعے تم تک پہنچنا بھی میرے لیے دشوار نہیں ہوگا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنے معمولات میں بے جا مداخلت سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا غصہ بالکل بجا ہے۔ بلا توقف اس کی جاندار آواز ابھری۔ وہ کس ہوٹل میں ہے مجھے بتا دو تاکہ میں اسے وہاں سے لے آؤں۔ ایسا نہ ہو کہ نشے کی جونک میں مزید دشواریاں مول لے بیٹھے۔ ایسا ہوا تو مجھے خوشی ہوگی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تھوڑی بہت سزا تو اسے ویسے بھی ملنی ہی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے تنظیمی امور سے متعلق کسی اشارے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ رکشی کو کسی حریف کی جاسوسا تصور کیا تھا۔ اس طرح نہ صرف رکشی کی گوش مالی کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، بلکہ آئندہ کے لیے اس کے مجھ پر مسلط کیے جانے کا امکان بھی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں سکندر علی کی طرح اپنی جملہ آزادیوں سے محروم نہ ہو سکوں۔ رکشی سے اور اس کے دوگلے کردار سے میں بخوبی واقف تھا، لہذا اس کے جال سے صاف بچ نکلا تھا۔ دوسری طرف B1 کے آخری پیغام کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی تھی، اس کی روشنی میں مجھے کو بھی امید تھی کہ اوپر والے فوری طور پر کسی نئے چہرے کو میرے پیچھے لگانے کے بجائے اپنا وقت نئی صورتحال کے مقابلے میں صرف کریں گے اور میں کچھ عرصے کے لیے سکون سے اپنا وقت گزار سکوں گا۔ اس کے بعد مجھے بس ایک ہی احتیاط کرنا ہوتی کہ کسی اجنبی کو خود سے اس قدر قریب نہ آنے دوں کہ وہ مجھ پر مسلط ہو سکے۔ میری توقع کے عین مطابق 12 بجے کے بعد ٹرانسمیٹر پر جہانگیر کا پیغام موصول ہوا۔ میں نے آپریٹس آن کرتے ہی اس سے B4 کی حیثیت سے مال کے بارے میں سوال کیا، جس پر اس نے بتایا کہ جیوا ہاؤس اس نے بحفاظت مال کی ڈلیوری لے لی تھی اور پھر سارا مال آگے تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی آواز دبی دبی اور تشویشناک سی تھی۔ شاید وہ میری اس غیر معمولی کال کے سلسلے میں پریشان تھا، لیکن میں نے مال کے بارے میں اس کی رپورٹ سننے کے بعد فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ جہانگیر کے اس پیغام نے میرے لیے صورتحال کو خاصا سلجھا دیا تھا۔ B1 کے ریکارڈ کیے ہوئے پیغام میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ MT300 کی ٹرانسمیشن فریکوینسی کسی کے علم میں آ گئی تھی۔ وہ اس پر نشر ہونے والے پیغامات سن رہا تھا، لیکن جہانگیر تک اس کی رسائی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پچھلی رات میری اور B1 کی گفتگو کسی غیر متعلقہ آدمی نے نہیں سنی تھی، اور اگر سنی بھی تھی تو وہ اس قدر بے سر و سامان اور مجبور تھا کہ نیشنل ہائی وے کے 18ویں سنگے میل پر ٹرک نمبر BR039 کے خلاف بروقت کوئی کاروائی نہیں کر سکا تھا۔ 1:03 پر میں نے انتہائی سنسنی کے احساس کے ساتھ لاہور کا وہ نمبر ملایا جس پر کچھ دیر قبل ایک بیمار عورت سے گفتگو کر چکا تھا۔ آخری ہنسا ڈائل کرتے ہی دوسری طرف سے ٹیون سنائی دی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کچھ دیر قبل مجھ کو بیمار اور مجبور ظاہر کرنے والی مقررہ وقت پر اپنی بیماری فراموش کر کے ہدایت و پیغامات جاری کرنے کے پر اسرار کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے دوبارہ نمبر ملایا تو دوسری گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور پھر میرے کانوں میں ایک باری مردانہ آواز گونج اٹھی جس میں تحکم کا انداز نمایاں تھا۔ مجھے A2 سے بات کرنی ہے، میں نے جھجکتے ہوئے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ اس کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ مرضی کے مطابق کوئی بات رونما ہونے پر فوراً ہی بھڑک جانے کا عادی رہا ہوگا۔ بول رہا ہوں، وہ آواز درست ہو گئی۔ تم کون ہو؟ B4، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے B1 سے ہدایت لینی تھی کہ کسی ہنگامی وہ سب مجھے معلوم ہے۔ اس نے خشک لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر جاؤ، میری پاس وقت کم ہے۔ میری غیر موجودگی میں B1 کا ایک پیغام ریکارڈ ہوا تھا۔ اس کے مطابق B1 کو شبہ ہے کہ MT300 کا راز کسی کے علم میں آ گیا ہے اور وہ فریکوینسی مخدوش ہو گئی ہے۔ مجھے رابطے کی کوشش سے منع کر کے چند روز کے لیے رپوش رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا ہے۔ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ A2 کا لہجہ پرسکون تھا۔ جو کہا گیا ہے اس کی پیروی کرو، حالات سازگار ہوتے ہی تم سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو لیکن آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ میں پوری طرح محتاط ہوں، میں نے کہا، لیکن میرے
میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کل شہر میں لفٹ لینے کے بہانے ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی تھی۔ میں اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا، لہذا اس کے دام میں نہ آیا۔ وہ آج پھر ملی تھی۔ میں نے اس کی اصلیت معلوم کرنے کی نیت سے اسے اسکاچ پلائی تو وہ بہک کر بہت سی سنسنی خیز انکشافات کرتی چلی گئی۔ کہانی بنانے کی ضرورت نہیں، اس نے خشک لہجے میں مجھے ٹوکا۔ مختصر الفاظ میں اپنی بات کہنے کی عادت ڈالو، شاید وہ کسی دشمن کی اعلی کار ہے۔ اس نے بتایا کہ سکندر علی کی نگرانی کرتی رہی تھی اور اب اسے مجھ پر مامور کیا گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، نام کیا تھا اس کا؟ A2 کے انداز میں ترشی عود کر آئی۔ رکشی، میں نے کہا۔ اس نے مجھے ایک نمبر بھی دیا تھا جس پر وہ کسی دوست کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے ہوٹل میں سوتا ہوا چھوڑ کر میں لوٹ آیا۔ پھر میں اس کے ساتھی کو فون پر لان تان کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ اگر رکشی نے دوبارہ میرا پیچھا کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی لڑکی کی حرکات سے لا علم معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ نشے میں بولنے لگی تھی۔ A2 کی آواز میں غصے کے ساتھ ملال بھی واضح ہو گیا، اسے چھوڑ دو، وہ آزاد ہی ہے۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، ہوٹل کا کمرہ مکفل کر کے چابی اندر ہی ڈال آیا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی، اب تم اسے بھول جاؤ۔ C1 اسے دیکھے گا۔ اس کی آواز سرد اور معنی خیز تھی۔ PR039 کا کیا رہا؟ میں چونک پڑا۔ وہ تنظیم میں اوپر کے درجے پر فائز تھا لیکن تمام سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر معلوم ہوتا تھا۔ مال لانے والے ٹرک کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ پھر اس نے جس انداز میں C1 کا ذکر کیا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں براہ راست رابطے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود تھا جسے اختیار کر کے A2 اس تک اپنے احکام پہنچا سکتا تھا۔ مال پہنچ گیا، میں نے جواب دیا۔ کل اس بارے میں MT300 پر B1 نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ گفتگو کسی نے سنی ہوگی تو ٹرک خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن کہیں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ مال وصول کر کے آگے بڑھایا جا چکا ہے۔ گڈ، اس کا لہجہ سپاٹ ہی رہا۔ اگر میری معلومات درست ہیں تو باہر مال بھیجنے کے لیے آدمیوں کا بندوبست تمہارے ہی ذمہ تھا۔ کچھ لوگ ملے ہیں، 2-4 روز میں انتخاب کر لوں گا۔ میں نے تفصیل سے گریز کرتے ہوئے کہا، انتخاب مکمل ہوتے ہی تم مجھے اطلاع دو گے۔ اس کے علاوہ ہر سرگرمی موقوف رہے گی۔ تمہیں کسی اور معاملے میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ فون پر وہ مردانہ آواز میرے لیے غیر متوقع ثابت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ 1 بجے سے پہلے بات کرنے والی عورت اپنے گھر میں کسی مرد کی موجودگی کے بارے میں مسلسل جھوٹ بولتی رہی تھی۔ یہ امکان بھی تھا کہ وہ کوئی خراب عورت ہو اور A2 سے اس کے مراسم کی نوعیت مشکوک رہی ہو۔ بہرحال یہ طے ہو گیا تھا کہ A2 کا نمبر وہی تھا اور ذرا سی محنت سے نمبر کے سہارے لاہور کے اس پتے کا سراغ لگا کر اس کا کھوج نکالا جا سکتا تھا۔ اگلی صبح کے اخبارات میں MT300 کے حوالے سے ایک سنسنی خیز کہانی موجود تھی۔ خودکشی کی اس واردات کا تعلق اندرون سندھ کے ایک زرخیز دیہی علاقے سے تھا، جہاں مٹھا خان نامی ایک باحیثیت ذمہ دار نے فوجی حکام کی کارروائی کا خدشہ محسوس کرتے ہی خود کو خوابگاہ میں محبوس کر کے رائفل کے فائر سے اپنی کھوپڑی چکنا چور کر لی تھی۔ واقعات کچھ یوں تھے کہ مٹھا خان اپنے علاقے کا با اثر اور سخت جاگیردار تھا۔ اس نے شہر میں یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اپنے جولانی مزاج کے پیش نظر وہ اپنا بیشتر وقت جاگیر پر گزارتا تھا، جہاں اس کی حیثیت کسی متعلق العنان حکمران سے کم نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں قرب و جوار کے لوگوں کی عزت و آبرو ہر وقت خطرے میں رہتی تھی۔ جب اور جسے چاہتا اپنی حویلی میں بلوا لیتا اور من مانے سلوک کے بعد اسے واپس بھیج دیتا۔ لوگ اس کے اثر و رسوخ سے زیادہ اس کی قوت سے خائف رہتے تھے، کیونکہ وہ لٹیروں اور بدماشوں کی سرپرستی کے سلسلے میں خاصا بدنام تھا۔ جو لوگ اس کا حکم ماننے سے انکار کرتے وہ بہت جلد کسی عبرتناک واردات کا نشانہ بن جاتے تھے۔ مال و زر سے
محرومی کے ساتھ ہی ان کی عورتوں کو اسلحے کے بل پر سرے عام رسوا کیا جاتا اور پھر واردات کرنے والے جنگلوں میں رپوش ہو جاتے جن کا کبھی سراغ نہیں مل سکا۔ چند رپورٹیں پولیس تک بھی پہنچی لیکن ان کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اپنی طاقت کے گمانڈ میں مٹھا خان نے ایک غریب شخص کی بیوی کو اپنی حویلی میں بزور طاقت بلوایا۔ اس کا مرد روزی کمانے کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا اور دوسرے تیسرے مہینے گھر آتا رہتا تھا۔ وہ عورت 4 دن غائب رہی۔ بظاہر اس کے لواحقین قرب و جوار کے علاقوں میں اسے تلاش کرتے رہے لیکن سینہ بہ سینہ پھیلنے والی روایت کے ذریعے بستی کے ہر فرد کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسے مٹھا خان کے آدمی زبردستی اٹھا لے گئے تھے۔ 5ویں دن وہ ویران آنکھوں سے ایک ایک کو تکتی ہوئی واپس آئی۔ کچھ دیر گھر میں رکی اور کسی سے ایک بھی لفظ کہے بغیر واپس لوٹ گئی۔ اپنے گاؤں میں کچھ دیر تک کسی اجنبی کی طرح بھٹکتے رہنے کے بعد اس نے تماشائیوں کے سامنے ایک کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ اس کا شوہر واپس آیا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کی خودکشی کے صحیح پس منظر پر روشنی ڈالتا۔ مٹھا خان کا تو ذکر ہی دور کی بات تھی، اسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ مرنے والی 4 روز تک گھر سے غائب رہی تھی، لیکن چند ہی روز میں رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ باتیں اس سے چھپائی جا رہی تھی۔ وہ مٹھا خان کی شہرت سے بخوبی واقف تھا، لہذا ایک دن اس کی حویلی میں جا پہنچا۔ اس مکار نے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اسے اپنے پاس ملازمت کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی۔ مرنے والی کا شوہر تہیا کر چکا تھا کہ اس علاقے سے مٹھا خان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ رفتہ رفتہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والی بدسلوکی کی تفصیلات بھی معلوم ہو گئیں اور وہ دن رات نیفے میں چھری لگائے کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ ایک ہی وار میں اس بیڑیے کا خاتمہ کر سکے۔ لیکن مٹھا خان اپنی حویلی میں ہر وقت خوشامدیوں کے محفوظ حلقے میں گرا رہتا تھا۔ خوابگاہ میں جاتا تو اندر سے دروازہ مقفل رہتا تھا۔ حویلی کے زنانے حصے میں کسی نامحرم مرد کی رسائی کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ دوسروں کی عزت کو کھلونا بنانے والے کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ اپنی ان ہی کوششوں کے دوران میں چند روز قبل مرنے والی کے شوہر نے ایک روشن دان سے عجیب منظر دیکھا کہ مٹھا خان اپنی مضبوط آہنی تجوری کے پٹ کھولے اندر رکھے ہوئے ایک صندوق کے سامنے بیٹھا تھا۔ صندوق میں کئی روشنیاں جل رہی تھی اور اس میں سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز تھمتی تو مٹھا خان دھیمی آواز میں بولنے لگتا۔ کچھ دیر تک یہ حیرت ناک تماشا جاری رہا، پھر مٹھا خان نے اس صندوق کی تمام روشنیاں گل کر کے اسے تجوری میں مقفل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ شہر میں اس نے کئی فلمیں دیکھی تھی اور انگریزی فلموں کے طفیل ایسے راز و نیاز سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ مٹھا خان اس سرحدی قصبے میں بیٹھ کر کسی دشمن کے لیے جاسوسی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اپنی آبرو کے دشمن کو وطن کی آبرو پر دانت تیز کرتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سوچا کہ قدرت نے یہ ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا، وہ اس کے ناپاک لہو سے اپنا دامن داغدار کیے بغیر اس وحشی بھیڑیے کو کیفر کردار کو پہنچا سکتا تھا۔ کسی سے کچھ کہے بغیر خاموشی کے ساتھ گاؤں سے نکلا اور کئی میل کا پیدل سفر طے کر کے پولیس چوکی پر جا پہنچا۔ وہاں اس کی کہانی پر توجہ دینے کے بجائے اس کے ساتھ تحقیر امیز سلوک کیا گیا، لیکن اس نے سب کچھ فراموش کر کے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا تو اسے وہیں روک کر ایک سپاہی کو تفتیش کے لیے سائیکل پر مٹھا خان کی حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مٹھا خان نے سپاہی کی خاصی خاطر مدارت کی اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر واپس لوٹا دیا، اور چوکی کے انچارج نے اسے بے حساب گالیاں سناتے ہوئے چوکی سے دتکار دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔